أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمتیں کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمتیں وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگا ہیں کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمتیں وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمتیں وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے
نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نیالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگا ہے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے۔ بعد سمت و صلاۃ لائق عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات، یہ فانی زندگی، اس زندگی کے اندر اس کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم دن عید الفطر کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ دن نہایت ہی عظمتوں والا، نہایت ہی رفعتوں والا ذی شان دن ہے، اور یہ دن ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جن لوگوں نے گزشتہ ماہ مبارک کے اندر، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کیا ہے، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور جن لوگوں نے اس ماہ مقدس کو کھیل کود میں، لو لعب کے اندر، تماشوں کے اندر سو کر گزار دیے، اور ان لوگوں کے لیے یہ دن بلا شبہ عید کا دن نہیں ہے بلکہ وعید کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے یہ سوال ہے، یہ دعا ہے کہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم نے کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ جو سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دار کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ پھر سن لیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اس دار کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے۔ یہاں پر بالاتفاق مفسرین دار سے مراد مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے وہ لوگ انصار ہیں، انصار مدینہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر رکھنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، استقبال کرنے والے، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں
کہ جن لوگوں نے دار کو یعنی مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا، ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ تو دار سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ دار سے یہاں پر مراد ہے مدینہ طیبہ۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مدینہ طیبہ کا ذکر فرمایا ہے، مدینۃ الرسول کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آج کی ہماری جو عید الفطر کی نشست ہے، جو وقت باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شعر کا ذکر کریں گے۔ یاد رکھیے کہ کسی چیز کے بہت سارے نام ہونا اس شے کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یعنی جتنی زیادہ کسی چیز کے نام ہوتے ہیں اتنی وہ شے اعلیٰ ہوتی ہے، اتنی اس کی صفات ہوتی ہیں۔ جتنے نام ہوتے ہیں اتنی وہ صفات رکھنے والا ہوتا ہے، اتنی اس کی صفات ہوتی ہیں۔ تو علامہ سمودی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے وفاء الوفا کے اندر مدینہ طیبہ کے 94 نام پیش کیے، 94 نام امام سمودی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مدینہ طیبہ کے پیش فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس امام سمودی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی قبر مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شعر مبارک کا ذکر انہوں نے کیا ہے اپنی کتاب وفاء الوفا کے اندر۔ اس مدینہ طیبہ کے گلی محلوں کا ذکر کیا ہے، ان گلیوں کا ذکر کیا ہے، حضور کی مسجد کا ذکر کیا ہے، حضور کے انصار کا ذکر کیا ہے، حضور کے مکانات کا ذکر کیا ہے۔ اور عاشق کے لیے ایک سیرابی کا ذریعہ انہوں نے مہیا کیا ہے، کیونکہ عاشق کی روح اس وقت سیراب ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کی طرف منسوب کسی بھی شے کا ذکر سنتا ہے۔ کوئی ادنا سی شے ہوتی ہے، لیکن کسی شخص کے محبوب کی طرف وہ چیز منسوب ہو جاتی ہے تو وہ چیز اس کے لیے اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کے لیے عزت والی ہو جاتی ہے۔ تو مدینہ طیبہ یہ بھی ایک شعر تھا، عام شعروں میں سے ایک شعر تھا، لیکن جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، یہ معزز ہوا، یہ مقام والا ہوا، یہ رفعت والا ہوا، یہ مقام والا ہوا۔ اب اس شعر کی گلی محلوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام چلے، وہاں پر نمازیں ادا فرمائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین طیبین کو اس شعر کی مٹی نے بوسے دیے۔ تو عاشق کے لیے وہ مٹی، وہ مقام، وہ شعر اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی شان کا حامل ہے کہ جب عاشق کے سامنے اس شعر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی ایمان کی جو روح ہے، ایمانی روح ہے، وہ سیراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا نام انہوں نے ذکر کیا ہے مدینہ شعر کا اسرب۔ مسجد کے وزن پر پہلا نام انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ اسرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، تو وہ جس وقت آپ کی وہ جو کشتی تھی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی تھی آ کر، پھر وہاں پر جو لوگ آپ کے ساتھ سوار تھے، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کی اولاد مختلف شہروں کے اندر پھیل گئی۔ تو اسرب یا یسرب، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، اس اولاد میں سے ایک شخص کا نام اسرب تھا یا پھر یسرب تھا۔ اسی وجہ سے مدینہ طیبہ کا جو پہلا نام ہے وہ نام کیا ہے؟ یسرب یا پھر اسرب، یہ پہلا نام ہے۔ اور دوسرا نام آپ نے ذکر کیا ہے مدینہ طیبہ کا البارہ یا البرہ، یہ نیکی کرنے والی عورت کو کہتے ہیں۔ بارہ یا پھر برہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کرنے والی عورت کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بارہ اور برہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس شعر والوں کو بہت ساری نیکیاں حاصل ہوتی ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس کے اندر آ کر آباد ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اس مٹی کے اوپر چلتے ہیں کہ جس مٹی کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ چل کے چلے گئے، تو فرماتے ہیں کہ اس شہر والوں کو بہت ساری نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یا پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کو مدینہ طیبہ سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ اسی شہر کے اندر راز الہی موجود ہے، اسی شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوار چمکتے ہیں، اور یہیں پر حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات موجود ہیں۔ اس وجہ سے اس شہر کو کیا کہتے ہیں؟ بارہ کہتے ہیں یا پھر برہ کہتے ہیں۔ اللہ۔ تیسرا اس شہر کا نام ہے قریۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بستی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت دجال ظاہر ہوگا اور وہ دجال مدینہ طیبہ کی طرف آنے کی کوشش کرے گا، تو اس شہر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہر مدینہ طیبہ کے ہر دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے اس کو روکنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، ہر باب کے اندر ہر دروازے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوں گے اس کو روکنے کے لیے۔ تو دجال اس شہر کے اندر نہیں آ سکے گا، کیوں کہ یہ ہے قریۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کا شہر ہے، حضور کے شہر کے اندر کبھی بھی دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا اس کا نام انہوں نے بیان کیا ہے المؤمنہ، تصدیق کرنے والی، تصدیق کرنے والا۔ فرماتے ہیں اس کو مومنہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عقل والوں کی طرح اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، احکام شرع کے کون لوگ مکلف ہوتے ہیں، کن لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، احکام شرع کے مخاطب کون ہوتے ہیں، احکام شرع کے مکلف کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ جو عقل نہیں رکھتے وہ شریعت کے مخاطب نہیں ہوتے۔ تو جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں انہی کے اوپر تصدیق واجب ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تصدیق کرے، تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھے، ضروریات دینیہ کے اوپر ایمان رکھے۔ تو اس کو بھی مؤمنہ کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ طیبہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی بھی تصدیق کی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بھی تصدیق کی ہے، اللہ کی تصدیق کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تصدیق کی ہے۔ جس طرح مومن مسلمان اقرار کرتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بالکل اسی طرح مدینہ طیبہ نے بھی تصدیق کی ہے، پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے اندر دیکھیں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مشکل بات کوئی بھی نہیں ہے، دیکھیں وہ جو تنا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کے اندر رویا تھا، وہ تنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کے اندر رویا تھا، حسینہ بلا رویا تھا۔ اب تنا ہے، ایک کھجور کی ٹہنی ہے، ایک کھجور کی شاخ ہے، اس کے ساتھ حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ اب جب حضور کے لیے ممبر تیار ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کے اندر وہ تنا رو پڑا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر، آپ کے یدین طیبین کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں، جمادات ہیں کلمہ پڑھتی ہیں، اسی طریقے سے نباتات میں تنے نے تصدیق کی، حضور کے غم کے اندر رویا، حضور کے فراق کے اندر رویا۔ بالکل اسی طرح مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ توفیق عطا فرمائی، یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ باقی مؤمنین کی طرح، عقل والوں کی طرح اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مدینہ طیبہ نے بھی پڑھا ہے، شہر مدینہ نے بھی کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا پھر مومنہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگ رہائش رکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی تصدیق کی۔
اور ایمان یہی سے پھیلا۔ مومنہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان یہی سے پھیلا۔ پھر مدینہ طیبہ کے اندر مومن کی صفات پائی جاتی ہیں۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو صفت عطا فرماتا ہے، لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لوگوں کو برکت دیتے ہیں، تو وہ صفات مدینہ طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ نفع دیتا ہے، یہ برکت دیتا ہے، یہ نقصان نہیں دیتا۔ مدینہ طیبہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، اس بنا پر اس کو مومنہ کہتے ہیں۔ یا پھر یہ اپنے اندر رہنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حرم کے لیے، جس حرم کے لیے دعا کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، اور فرمایا مدینہ طیبہ میرا حرم ہے، میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا۔ تو یہ جس طرح مکہ پاک کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں امن والے ہو جاتے ہیں، کوئی پرندہ داخل ہوتا ہے امن والا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر بھی لوگ داخل ہوتے ہیں امن والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرما دیتا ہے، دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، دشمن کی ایذا سے بچ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگوں کو دجال سے بچائے گا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگوں کو دجال سے بچائے گا۔ کس طرح بچائے گا لوگوں کو دجال سے؟ کہ دجال مدینہ طیبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ پاک کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہر باب کے اندر، ہر دروازے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو دجال کو روک دیں گے، مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیں گے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ جو لوگ مدینہ پاک کے اندر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسری آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد تاریخ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سمودی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے دو چیزیں لے کر، ایک طاعون اور دوسرا بخار۔ تو فرماتے ہیں بخار کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور طاعون کو میں نے شام کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اب مدینہ طیبہ کے اندر کبھی طاعون کی بیماری بھی نہیں آ سکتی۔ تو جو لوگ مدینہ طیبہ کے اندر رہیں گے کسی بھی زمانے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو طاعون سے بھی محفوظ رکھیں گے، کیونکہ بخار تو کیا ہے؟ بخار تو انبیاء علیہ السلام کا مرض ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ بخار جو ہوتا ہے، بخار ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ تو ان بنا کے اوپر یہ جتنی بھی وجوہات میں نے بیان کی ہیں، ان وجوہات کی بنا کے اوپر مدینہ طیبہ کو کیا کہتے ہیں؟ مومنہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھٹا اس کا نام الشافیہ۔ شافیہ کا معنی ہوتا ہے شفا دینے والی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے یہ روایت مروی ہے، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے تاریخ مدینہ منورہ کے اندر، جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر، اور امام سمودی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہاں پر؟ الوفاء کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مدینہ شہر ہے، اس مدینہ شہر کے گرد و غبار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے، اس مدینہ طیبہ کی مٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔ اب مختلف روایات ہیں، حضور علیہ السلام نے مختلف بیماریوں کے نام لیے ہیں کہ فلاں بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں شفا رکھی ہے، فلاں بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر شفا رکھی ہے۔ لیکن جو جامع قول اور جامع جو روایت ہے وہ یہ ہے جس پر تمام علماء متفق ہیں، وہ کیا ہے؟ فرماتے مختلف بیماریوں کے نام لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ ہر بیماری کی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ کس کے اندر؟ مدینہ طیبہ کی مٹی کے اندر۔ مدینہ طیبہ کو جو مدینہ شہر کی جو مٹی ہے، ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے اندر رکھی۔ اور ایک روایت کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدینہ شہر کی جو کھجوریں ہیں، ان کھجوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابن مصدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے جو نام ہیں، مدینہ طیبہ کے جو نام ہیں، فرماتے ہیں کہ ان ناموں کو لکھ کر
بخار والے کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے۔ یعنی جس بندے کو بخار ہے، مدینہ طیبہ کے کچھ نام جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے 94 نام ہیں، جو امام سمودی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھے ہیں، 94 نام ہیں اس کے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ جو نام ہوتے ہیں مدینہ طیبہ کے، ان ناموں میں سے کچھ نام لکھ کر بخار والے کے گلے کے اندر ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخار سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نام ہوئے کس کے؟ مدینہ طیبہ کے۔ مدینہ طیبہ کی یہ مختلف نام ہیں، تقریباً 94 نام ہیں، ان میں سے 6 میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج کی اس مختصر نشست کے اندر ذکر کیے۔ اب آتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سینہ ساتھ نہ یار وقت یا نہ پہ کیڑ کرنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، اور یہ روایت موجود ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مسند کے اندر، مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ، من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا یفوتہ صلاۃ کتبت لہ براۃ من النار ونجات من العذاب وبریء من النفاق۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری اس مسجد کے اندر 40 نمازیں پڑھ لے، مدینہ شہر کی یہ جو مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس مسجد کے اندر 40 نمازیں پڑھ لے تو فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیتے ہیں، اس کو نفاق سے بھی بری فرما دیتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر 40 نمازیں مسلسل تواتر کے ساتھ پڑھنے والا، اس کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے بھی اور نفاق سے بھی۔ وہ بندہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اللہ۔ اور دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی آخر الانبیاء، فرمایا میں نبیوں میں سے سب سے آخر ہوں، وإن مسجدی آخر المساجد، اور میری یہ جو مسجد مدینہ طیبہ کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، یہ تمام مساجد کی کیا ہے، ختم کرنے والی ہے، مساجد میں سے یہ آخری مسجد ہے، یعنی تمام مساجد کا آپ اس کو سردار کہہ سکتے ہیں، تمام مساجد کی یہ سردار ہے۔ اور تیسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر ایمان سمٹ کر مدینہ طیبہ کے اندر اس طرح آ جائے گا جس طرح سانپ اپنی بل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آخری زمانے کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر ایمان سمٹ کر چلا جائے گا، ایمان صرف وہاں پر باقی رہے گا، باقی پوری دنیا کے اندر منافقت پھیل جائے گی، باقی پوری دنیا کے اندر کفر پھیل جائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ کے اندر جہاں جہاں پر ایمان ہوگا سمٹ کر وہاں پہنچ جائے گا۔ اب کافی روایتیں باقی ہیں، بہرحال اب چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے، ساتھ بھی ہیں، اب وقت بھی مختصر ہے، لہذا 2 باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ مدینہ جو شہر ہے، اس شہر کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس آرام فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے ساتھ زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے، مس ہے، ٹچ ہے، زمین کا وہ حصہ ساری کائنات سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کعبے سے، اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو باقی ایریا مدینہ طیبہ کا، یعنی ایک تو وہ حصہ ہو گیا نا جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائیں، قبر مبارک کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کا جو باقی حصہ ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ شریف افضل ہے، یعنی مدینہ شہر کا جو باقی ایریا ہے حضور کے اس حصے والی جگہ کو چھوڑ کر، قبر والی جگہ کو چھوڑ کر باقی جو ایریا مدینہ طیبہ کا، اس سے اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ افضل ہے۔ اور پھر مکہ شریف کا جو باقی ایریا ہے، کعبہ شریف کو چھوڑ کر اس سے پھر مدینہ طیبہ کا باقی حصہ افضل ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور یہ بات آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ آج کی ہماری جو نشست تھی، مدینہ طیبہ کے جو فضائل میں نے بیان کیے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں آج شوال شریف کا پہلا دن ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے شوال شریف کے کچھ فضائل بیان کرتا،
لیکن فصیح اور بلیغ گفتگو وہی ہوتی ہے جو آلات کے مطابق ہو، تقاضۂ حال کے مطابق ہو، وہی گفتگو فصیح کہلاتی ہے، وہی گفتگو بلیغ کہلاتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ مدینہ مکہ پاک کے اندر، اس مدینہ شہر کی اس مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آپ کے جو پاکستانی حکمران ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں، تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر ان کو نعرے لگائے، چور چور کے نعرے لگائے، ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے۔ تو یاد رکھیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد ہے، اس مسجد کی یہ سخت بے ادبی ہے، سخت بے ادبی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مفسرین لکھتے ہیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر حضور کی ذات اقدس کے سامنے آواز بلند کرنا منع تھی، بالکل اسی طرح حضور محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک کے پاس، حضور محمد مصطفیٰ کی مسجد مبارک کے اندر آواز بلند کرنا منع ہے۔ تو جن لوگوں نے وہاں پر آوازیں بلند کی ہیں، نعرے لگائے ہیں، وہ سخت گمراہی کے اندر ہے اور انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور انہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ نے اس طرح کیا کہ ایک بندے کو اپنے پاس بلایا، اور بندے کو کس طرح اپنے پاس بلایا میں آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح بلایا اپنے پاس۔ آواز نہیں دی اس کو کہ فلاں شخص میرے پاس آ جا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کنکر اٹھائے اور کنکر پھینکے اس بندے کی طرف، اور وہ کنکر جا کر اس کو لگے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ جب آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ پاس آ گیا تو آپ نے فرمایا وہ دو سامنے بندے ان کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ ان کو جب بلایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان سے کہنے لگے ممن انتما، تم کہاں سے ہو، کدھر سے آئے ہو تم؟ وہ کہنے لگے قالا من آل الطائف، اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفۃ الرسول، ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، فرماتے ہیں اگر تم مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس شہر کے ہو، یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہو، لاوجعتکما، فرماتے میں تمہیں بڑی سخت سزا دیتا۔ کیوں؟ اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے کہ تم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مسجد پاک کے اندر تم نے کیا کیا ہے؟ آواز بلند کی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ محمد مصطفیٰ کی مسجد ہے اور حضور محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، جب تم اونچی اونچی آواز کے اندر بات کرتے ہو تو حضور علیہ السلام کے آرام مبارک کے اندر خلل پڑتا ہے۔ یہ مسجد کا احترام، حضور علیہ السلام کی مسجد پاک کا احترام، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صحیح ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے اس بندے کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ محلے کی مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے اس کو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ جامع مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جو میری مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرے اس کو اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ شریف کے اندر نماز ادا کرے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ شان ہے حضور کے حرم کی اور یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے حرم کی۔ اب دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے، وہ مسجد شریف کے اندر نہیں تھے، باہر بازار کے اندر تھے۔ اگر باہر بازار کے اندر تھے تب بھی کیا ہے، حضور محمد مصطفیٰ کا سارا مدینہ حرم ہے، سارے مدینہ شہر کا احترام ہے۔ اگر مسجد کے اندر نہ بھی ہو، مسجد کے باہر ہو، تب بھی کیا ہے، سارے کا سارا حرم۔ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حرم، ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو کعبہ شریف ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حرم ہے، فرمایا یہ خدا کا حرم ہے مکہ مکرمہ، اور فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میرا حرم ہے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کو اپنا حرم قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر یہ باتیں مسجد کے اندر نہ بھی ہوں، مدینہ شہر کے اندر ہوں، تب بھی بے ادبی ہے۔ وہاں پر ہر شخص آقا علیہ السلام کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ ہزاروں اس کے گناہ ہوں، ہزاروں اس کے فراڈ ہوں، ہزاروں اس کے دھوکے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے معاف کرنے والے، حضور محمد مصطفیٰ ہے مہمانی کرنے والے۔ لہذا جن لوگوں نے کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہماری جو پالیسی ہے، آپ لوگوں کے جو لوگ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر مستقل ہماری گفتگو سنتے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوف رکھتے ہوئے اپنی قبر کی آمد سامنے رکھتے ہوئے کبھی کسی شخص سے متاثر نہیں ہوئے۔
جو بات حق ہو وہ بات ہم کرتے ہیں، چاہے کسی پارٹی کے اوپر آئے یا نہ آئے، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک عالم دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر حق بات کرے۔ تو حق بات یہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مدینہ پاک کی سخت بے ادبی ہے۔ آج کی جو نشست تھی، اسی وجہ سے ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شعر کا ذکر کیا ہے۔ ہم پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، آج پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری کسی پارٹی کے ساتھ نہ کوئی محبت ہے، نہ ہماری کسی پارٹی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں، آج بھی ہمارا یہی اعلان ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کا جس وقت تک پورا مکمل طریقے سے نظام تبدیل نہیں ہوگا، ایک رتی کے برابر بھی ملک کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا جائے، پھر جو جوڈیشری ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، اس کے اندر اصلاحات ہوں، اس کے نتیجے کے اندر پھر ملک کے اندر انقلاب آئے گا۔ پھر میں کہتا ہوں بالکل ایک میٹرک پاس بندہ بھی آپ بٹھا لیں، وہ ایسے فیصلے کرے گا کہ ملک رات دن ترقی کرے گا۔ لیکن ہم جس سودی نظام کے اندر، جس استحصالی نظام کے اندر، جس دجالی نظام کے اندر ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں 100 انتخابات ہو جائیں، کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو ہماری جو محبت ہے کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کے کس شان کے ساتھ مبعوث فرما؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین مصطفیٰ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ تو یہ تمام ادیان کے اوپر کیسے غالب آئے گا؟ کہ جب کیا ہوگا؟ یہ دین مصطفیٰ بحیثیت سیاسی نظام پاکستان کے اندر پھر پوری دنیا کے اندر نافذ ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین مصطفیٰ تخت کے اوپر آئے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حکمرانی ہو، انگریز کے قانون کی حکمرانی ہرگز نہ ہو، طاغوت کی حکمرانی نہ ہو، کفر کی حکمرانی نہ ہو، دجالی نظام کی حکمرانی نہ ہو۔ حکمرانی ہو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے سائے کے اندر ہم زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے سائے کے اندر ہمارے فیصلے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے سائے کے اندر ہماری رسم و رواج طے ہونی چاہیے۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے۔ تو ہم تو نظام کے خلاف ہیں، کسی پارٹی کے خلاف بھی نہیں۔ ابھی صبح مجھے کسی نے میسج کیا، کہتا ہے آج آپ گفتگو کریں گے تو آپ اس طرح کریں کہ یہ بات بھی کریں کہ ایک غیر محرم جو عورت ہے، وہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ 16 مردیں ان کے ساتھ وہ حج کے اوپر عمرے کے اوپر چلی گئی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ لوگ آپ پتہ ہے کیا کرنے لگے ہیں؟ یہ لوگ اب اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اور اس مذہب کو اپنی گندی مکروہ سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات کریں تو کیوں کریں؟ ہم پاگل ہیں؟ میں آپ کو ستھری بات بتاتا ہوں، دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں جس وقت دیکھیں نا امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اب امام صاحب بھول گئے تو امام صاحب کو لقمہ دیا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یعنی امام صاحب کو لقمہ اگر مرد دے گا تو وہ کہے گا سبحان اللہ، لیکن لڑکی کو اتنی اجازت بھی نہیں، وہ امام کے پیچھے کھڑی ہے، امام کو لقمہ سبحان اللہ کہہ کر نہیں دے سکتی، بلکہ کیا کرے گی؟ تصفیق کرے گی۔ تصفیق اس طرح ہوتی ہے، یعنی ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے گی، امام کو متوجہ کرے گی کہ آپ بھول گئے نماز کے اندر۔ تو دیکھیں اسلام کس طرح حکم دیتا ہے۔ اسلام عورت کی آواز کو بھی پردے کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کیا ہے؟ تلبیہ ہے حج کا، عمرے کا۔ عورتوں کو بلند آواز کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب جو اسلام عورتوں کو تلبیہ بلند آواز کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، جو اسلام غیر اپنے محرم کے سوا حج کرنے کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتا، جو نماز کے اندر آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جو بلند آواز سے نعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، جو بلند آواز سے تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو آپ خود بتائیں کہ وہ اسلام سیاست کے نام کے اوپر، اسی طریقے سے وہ اسلام تعلیم کے نام کے اوپر عورتوں کو بازاروں کے اندر نکلنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ تو اگر وہ بات غلط ہے کہ عمرے کے اوپر یا حج کے اوپر عورت کسی محرم کے سوا نہیں جا سکتی، تو یہ بھی تو یاد رکھیں ہمارے ملک کے اندر سکولوں کے اندر تعلیم کے نام کے اوپر، اسی طریقے سے سیاست کے نام کے اوپر جو کچھ کھلواڑ ان کے سامنے کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے یا ان سے جو کام کروائے جاتے ہیں، وہ بھی تو کسی صورت کے اندر، کسی دائرے کے اندر، اخلاقی دائرے کے اندر نہیں آتے۔ تو یہ آوے کعوہ وگڑا ہے، کوئی دودھ سے دھلا ہوا تھوڑا ہے کہ آپ بہت نیک لوگ ہیں اور انہوں نے کوئی غلطی کی، یہ سارے یہ ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری ووٹ اور ہمارا نوٹ اور ہمارا سپورٹ کس کے لیے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے دین کو تخت کے اوپر لانے کی بات کرے گا، حضور محمد مصطفیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر مسلمان کا یہ حق ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے اس توفیق کے مطابق وہ ان کا معاون ہو، اس توفیق کے مطابق وہ ان کا ساتھی بنے، ان کی مدد کرے، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری کیا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ کے دین کو بحیثیت سیاسی نظام غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ کوشش کس طرح ہوتی ہے؟ آپ کی جتنی توفیق ہے۔ میری کوشش کیا ہے؟ میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ آپ کی کوشش کیا ہے؟ جو کچھ نوٹ سپورٹ آپ کر سکتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی مالی امداد کرتے ہیں، ساتھ چل کے جاتے ہیں، جلوس کے اندر جاتے ہیں، حق کے اندر بیانات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سب کی گواہیاں لکھ لیں گے، سب کی قبول فرما لیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو گفتگو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔